بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہماری یہ ہفتہ وار مجلس کا جو سلسلہ ہے الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے جاری ہے، اور اس کو شروع کیا گیا تھا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کے تحت۔ درمیان میں ایک مجلس نیٹ کے نظر ہو گئی، پھر عید الاضحیٰ کے موقع سے ایک مجلس اسی عنوان پہ ہوئی۔ درمیان میں سالکین سے جو گفتگو کرنی تھی وہ رہ گئی تھی، تو گزشتہ نشست میں اس کو لے لیا گیا تھا۔ پھر وقت ہونے پر اس کو وہیں ادھورا چھوڑا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ آئندہ مجلس میں جو چند باتیں باقی ہے آئندہ لیں گے، جو سالکین سے کرنی ہے۔ الحمدللہ سالکین ہی کافی تعداد میں ان مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، اور محبین سامعین اللہ کے نیک بندے بھی جڑ رہے ہیں۔ تو اس راہ کے آداب، ضرورتیں ہمارے سامنے رہیں، علم میں رہیں، اس لیے چند باتیں بتائی گئی تھی اور باتیں آتی رہے گی۔ اور یقین ہے کہ بہت سے سالکین نے گزشتہ مجلس سے سبق بھی لیا ہوگا، احساس بھی ہوا ہوگا انہیں اپنی کمی کوتاہیوں کا، اور آئندہ کے لیے انہوں نے عزائم بھی کیے ہوگے۔ آج کی مجلس میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے کہ سالکین کے لیے شیخ کا ادب اور اس سے حسن ظن کتنا ضروری ہے، کیونکہ آوا کے آوا بگڑا ہوا ہے۔ مزاج ہمارے فاسد ہو چکے ہیں، بہتے دھارے کے ساتھ
ہم بھی بہتے ہیں، زبانیں ہماری بہت بے لگام ہو گئی ہے، بس موضوع ملنے کی دیر ہے اور زبانیں ہماری بے لگام ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا احساس بھی نہیں رہتا کہ ہم کس سے متعلق کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے اور بدگمانیاں بڑھتی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان بدگمانی کرنے والے کا اپنا ہوتا ہے، اور اس راستے میں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بدگمانی سلوک کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے چند باتیں آج اسی سے متعلق پہلے سن لیں۔ ہمارے حضرت اکثر کہا کرتے ہیں کہ آج کل کے مریدین اپنے شیخ کو چوں چوں کا مربع سمجھتے ہیں۔ جی اللہ، آج کل کے مریدین اپنے شیخ کو چوں چوں کا مربع سمجھتے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس پر اللہ کا خاص فضل ہے وہ اپنے اندر نسبت کی ایک طاقت رکھتا ہے، جی یہ بات یقینی حتمی ہے کہ شیخ ہرگز ہرگز عالم الغیب نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں شیخ غافل بھی نہیں ہوتا۔ جی بہت اچھے سے یاد رکھیں اس بات کو۔ کہ شیخ غافل بھی نہیں ہوتا۔ کام لے کر چلنے والوں پر اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے، اور اسی کی توفیق سے وہ کام کو لے کر چلتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام، یاد رکھیں دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کام ہے۔ لکھ لیں اس کو اپنے دل و دماغ میں۔ بہت نازک بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، بہت ضروری بھی ہے، اور مشکل ترین ہے۔ کہ لوگوں کی ذمہ داری لے کر جی فہرست نہیں بڑھائی جاتی ہے، لوگوں کے کثرت پہ فخر نہیں کیا جاتا ہے، اس کو چھپایا نہیں جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ احساس نہیں ہے سالکین کو کہ یہ کتنا مشکل ترین کام ہے کہ لوگوں کی ذمہ داری لے کر ان پر محنت کرنا اور ان کو جانور سے انسان بنانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعضے تو ایسے ہوتے ہیں
کہ اگر ان جانوروں اور چوپاؤں کو پتہ چل جائے کہ یہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں کیا کیا گل کھلاتا ہے، قسم بخدا جانور بھی شرما جائیں اور پناہ مانگے اس انسان سے۔ الامان الحفیظ، ان پر محنت کر کے انہیں انسان بنانا، ان کے اندر سے شیطانی صفات کو نکالنا، اللہ اکبر، اور فرشتوں والے صفات ان کے اندر منتقل کرنا، ان کے گھروں کو جنت نما بنانے کی کوشش کرنا۔ الفاظ پر بھی غور کریں، غفلت میں سنو گے تو بات کا پتنگڑ بن جائے گا۔ ان کے گھروں کو، کیا پتہ نہیں ہمیں کتنے گھر جہنم کدا بنے ہوئے ہیں، کتنے گھر دلوں کے توڑ کی وجہ سے میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ اب ان گھروں میں جنت والا ماحول، سکون، جنت میں کیا ہوتا ہے؟ سکون، اطمینان، چین، آرام، بے فکری، یہ ساری چیزیں گھروں میں لانے کی کوشش کرنا، اور ان دلوں کو جو دل پتھر کی سل بنے ہوئے ہیں، ان دلوں کو حقیقی معنوں میں دل بنانے کی کوشش کرنا۔ سمجھے کیا کام ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، کتنا مشکل اور کتنا اہم کام ہے۔ اللہ اکبر، ان کے دل جو پتھر کی سل بنے ہوئے ہیں، اس کو حقیقی معنوں میں دل بنانے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا کام اور بہت مشکل کام ہے۔ جس سے اللہ تعالی اتنا نازک اور ضروری کام لے رہا ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا اور سوچنا کہ وہ بھی ہماری طرح ہے، جیسے ہم ویسے وہ۔ جی، یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی گناہ کبیرہ ہے۔ آئے گا ہفتوار مجلس میں آگے مستقل، جب بدگمانی کا عنوان آئے گا اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کی سوچ رکھنا، یہ بدگمانی ہے شیخ سے، اور یاد رکھو بدگمانی گناہ کبیرہ ہے، اور شیخ کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ بدگمانی تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔
کہیں کا نہیں رہتا وہ شخص۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی اور ہماری۔ قطعاً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شیخ کو کیا پتہ، وہ تو بھول گئے ہوں گے، وہ تو بھول جاتے ہوں گے، وہ ہمیں کیا یاد رکھیں گے، اور اگر ہم نہیں بتائیں گے تو انہیں کیا پتہ چلے گا۔ سن لیں، کان کھول کے سن لیں اور بہت اچھی طرح سن لیں۔ ایک ایک جملہ سنیں۔ اللہ، حافظ فہیم شیخ اپنا نیٹ ورک چیک کریں، اب میسج نہ بھیجیں آواز نہ آنے کا۔ صبح کو آتی ہیں، آپ ہی محروم رہتے ہیں۔ جی، اس طرح کے جملے قطعاً ہمارے ذہن و دماغ اور زبان پہ نہیں آنے چاہیے۔ بیشتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرے کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں، لا یعنی کا گناہ بھی سر ہوتا ہے اور پھر بدگمانی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو چند خادموں کے علاوہ اور کسی کو جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ حضرت جی نے لکھا ہے، اللہ اکبر، سنیں ذرا سچے دل سے۔ حضرت جی نے لکھا ہے کہ سچی طلب اور محبت رکھنے والے ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خادم بننا کوئی ضروری نہیں ہے، جی، ہمیشہ آگے پیچھے گھومنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سچی طلب اگر ہو اور ہزار کلومیٹر دور رہ رہے ہوں تب بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، روحانیت کے لیے بدگمانی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجدد ملت کا قول ہے، یاد رکھنا، فرمایا روحانیت کے لیے بدگمانی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ سالک میں اگر دوسرے بہت سارے گناہ ہے، وہ کبھی کبھار غیبت کرتا ہے اور شہوت کے لائن کا کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن عاشق ہے اپنے شیخ کو تو اس کے برکت، اپنے شیخ کا عاشق ہے تو اس کے برکت سے اللہ تعالی اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ جی، بہت قیل و قال کرنے والے، بہت سوال و جواب کرنے والے، بہت شیخیاں بگارنے والے محروم رہ جاتے ہیں، یاد رکھنا، محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگرچہ مگرچہ چنانچہ وغیرہ یہ ساری چیزیں انسان کو بہت دور پہنچاتی ہے، ہٹا کے رکھ دیتی ہے۔ کوئی سالک ہو اور عاشق ہو، سبحان اللہ، سالک بھی ہو اور عاشق بھی ہو، گرچہ اس کی ابھی بہت اصلاح کی ضرورت ہے، گناہ کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے ایک نہ ایک دن اس کا کام ضرور بن جائے گا، اور بہت
پابند کوئی انسان ہے لیکن بولنے کا مرض لگا ہوا ہے تو ڈر ہے کسی نہ کسی دن اس کا کام ضرور خراب ہو سکتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت کہتے ہیں قریب رہ کر بھی کوئی بدگمانی رکھتا ہے تو اس کی بربادی میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ ٹٹولیں اپنے من کو، محاسبہ کریں اپنا، دیکھیں اپنے صبح و شام کو، دیکھیں اپنے دوست احباب کو، کن مجلسوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آگے یہ بھی لکھا ہے حضرت نے، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، بدگمانی رکھنے والا تہجد گزار بھی ہوگا تب بھی اس کے بربادی میں کوئی شک نہیں۔ حضرت جی نے لکھا ہے کہ فیض کے حاصل کرنے میں اکثر مریدین کے طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ کس کی طرف سے؟ مریدین کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے، کبھی بدگمانی کی وجہ سے، کبھی بے ادبی کی وجہ سے۔ اور بے ادبی کسی بھی طرح کی ہو، چونکہ ہم نے ادب پڑھا نہیں، ادب سنا نہیں، کسی کی صحبت میں رہ کر ادب سیکھا نہیں، تو ہمیں ادب کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ادب کہتے کس کو ہیں۔ بس رسمی ادب کا پتہ ہے کہ اگر کوئی آ جائے بڑا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، زبردستی والی مسکراہٹ دکھا دی، ختم ہو گیا۔ یہی سب کچھ ادب ہے ہمارا۔ جی، بڑوں کے سامنے بیٹھا کس طرح جاتا ہے، بڑوں کے سامنے گفتگو کس طرح کی جاتی ہے، بڑوں کے ساتھ چلا کس طرح جاتا ہے، بڑوں سے پوچھا کس طرح جاتا ہے، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے۔ بے ادبی کسی بھی طرح کی ہو، بدگمانی کسی بھی درجے میں ہو، یہی رکاوٹیں ہوتی ہے ہمارے فیض کے حاصل کرنے میں۔ سمجھانے کے لیے سنایا جاتا ہے کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور کسی نے شیخ کا نام لے لیا، جو عاشق ہے یہ بات اسی کے سمجھ آئے گی۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، کسی نے شیخ کا نام لے لیا اور بے خیالی میں کان میں نام پڑ گیا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ ادب اتنا ہونا چاہیے، ادب اس درجے ہونا چاہیے۔ لیٹے ہوئے ہیں، کال پہ کال آ رہی ہے، ایک دوست سے فارغ ہوئے، دوسرے دوست کا، پھر فارغ ہوئے کسی تیسرے کاروباری انسان کا، پھر بیل بجتی ہے کہ خود شیخ یاد کر رہے ہیں، تو اب اس کے ادب کا تقاضا ہے کہ یوں ہی لیٹے لیٹے پیر پسارے بات کرتا ہے یا ایک لخت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے احترام میں، اور پھر ادب کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔
ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کمرے میں پیر پھیلائے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آواز سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے، اور ایسا کرنے والوں کو بے محرومی سے ڈرنا چاہیے۔ اگر شیخ کم گو ہے، کم بولنے والے ہیں، تو چیمی گوئیاں کرتے ہیں کہ شیخ تو بولتے ہی نہیں، جی شیخ تو بولتے ہی نہیں۔ اگر شیخ کچھ بے تکلف ہو جائے تو مریدین اس کا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شیخ یہ چاہتا ہے کہ کچھ میں بے تکلف ہو جاؤں تاکہ مریدین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے، وہ بے تکلفی میں فائدہ زیادہ حاصل کر سکیں۔ تو بعض مریدین پھر حد کراس کر جاتے ہیں، چونکہ کم ظرف جو ہوتے ہیں مریدین سمجھتے ہیں کہ چلو اب تو شیخ ہمارا دوست بن گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس بے تکلفی کی وجہ سے وہ بھی ہنسی مذاق پر آ جاتے ہیں۔ سالکین کو اپنے حد میں رہنا چاہیے، اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، نہ بے ادبی ہو نہ بدگمانی ہو، نہ بے ادبی ہو نہ بدگمانی ہو۔ بدگمانی کس طرح کرتے ہیں؟ آج تو حضرت دیر سے اٹھے ہیں، لگتا ہے تہجد نہیں پڑی ہوگی، بہت دن ہو گئے، قرآن مجید ہاتھ میں حضرت شیخ کی نظر ہی نہیں آیا۔ جی یہ دل کے چور سامنے لائے جا رہے ہیں، گردن جھکائیں اور اپنے دل پہ نظر ڈالیں، بیشتر محسوس کریں گے کہ یہ چور تو ہمارے بھی دل میں ہے، یہ تو ہمارے بھی دل میں تھا، نفس لگا ہوا ہے نا ساتھ میں، اور رابطہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کافی عرصہ ہو گیا، حضرت شیخ کے ہاتھ میں کلام مجید نظر نہیں آیا، ہمیشہ زبانی ہی پڑھتے ہیں یا کبھی کبھار دیکھ کر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بدگمانیاں برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ حضرت جی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ سائے عاطفت کو تا دیر ہم گنہگاروں کے سر پر باقی رکھیں۔ حضرت خود کہتے ہیں کہ اگر ہم ظاہر کی آنکھوں سے شیخ کی عبادت کو اپنی عبادت سے کم دیکھیں، لکھیں اس بات کو دل و دماغ میں، اگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ شیخ کی عبادت اپنی عبادت سے کہیں کم ہو رہی ہے، نوافل ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں اور شیخ نے اتنی نہیں پڑھی، تلاوت ہم
الحمدللہ 3 سپارے کر رہے ہیں، لیکن حضرت پتہ نہیں کتنا پڑھ رہے ہیں، ایک پارہ بھی ان کا سفر حضر میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہم دیکھ بھی لیں، سنیں حضرت جی کے الفاظ، اگر ہم ظاہر کی آنکھوں سے شیخ کی عبادت کو اپنی عبادت سے کم دیکھیں، تب بھی یہ ذہن میں خیال نہ لائیں، تب بھی یہ ذہن میں خیال نہ لائیں کہ شیخ کی عبادت میری عبادت سے کم ہے۔ جی آگے لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مرید کی عبادت سے شیخ کا سونا افضل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جی کے الفاظ ہیں، حضرت جی لکھ رہے ہیں کہ دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مرید کی عبادت سے شیخ کا سونا افضل ہوتا ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں اور اہل اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل اللہ، اللہ ان کے قدموں کی خاک ہم گنہگاروں کو نصیب فرما دیجیے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، جی ہمارا سونا اور ان کا سونا کیسے برابری کر سکتا ہے، اور ہماری عبادتیں ان کے سونے کی کہاں برابری کر سکتی ہے؟ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، سنیں ذرا، بہت متوجہ ہو کر کے سنیں۔ کوئی کچا دھاگا ہو تو وہ ٹوٹ جائے گا، صبر رکھے، دھیرج رکھیں اور سنیں اللہ کے لیے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم دل میں پتہ نہیں کون کون سے گندے گندے خیالات کو سوچتے ہوئے سوتے ہیں، اور شیخ اس وقت اپنے مشائخ سے رابطہ قلبی کی نیت کے ساتھ، اللہ اکبر، جی ہم گناہ کرتے کرتے سو رہے ہیں، اور شیخ اس وقت اپنے مشائخ سے رابطہ قلبی کی نیت کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے فیض کی امید رکھ کر، اللہ پاک کی طرف سے فیض کی امید رکھ کر مریدین پر توجہ ڈالتے ڈالتے نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی گیا تھا ذہن اس طرف؟ جی اسی لیے کہا جاتا ہے ماحول بدلو، مجالس کی شرکت کو یقینی بناؤ، بےہودہ دوستوں کو چھوڑ دو، بیکار کی مجالس کو ختم کر دو، اہل اللہ کی مجالس کو یقینی بناؤ، تب باریکیاں کھلتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ سن لے اللہ کے لیے، کیا لکھا ہے حضرت نے؟ ہمارا سونا گناہوں کے ساتھ، گندے خیالات کے ساتھ، گندگیوں میں لت پت ہو کر ہوتا ہے، اور اہل اللہ اپنے مشائخ سے رابطہ قلبی کی نیت کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے فیض کی امید رکھ کر
مریدین پر توجہ ڈالتے ڈالتے نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بہت پاک صاف رکھیں اپنے دل و دماغ کو، بہت پاک صاف، اپنے دل و دماغ کو بہت صاف ستھرا رکھیں۔ وہ جو نفس شیطان بار بار ذہن و دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ توجہ ہم پہ نہیں ہوتی، کوئی صاحب کہیں کہ حاضری ہماری نہیں ہوتی، کوئی صاحب کہیں کہ توجہ ہم پر نہیں ہوتی، ہماری طرف خیال ہی نہیں جاتا، جی یہ نفس کی مکاری ہے۔ سنیں حضرت شیخ کی زبان میں، شیخ کی توجہ تو سب پر یکساں ہوتی ہے، شیخ کی توجہ سب پر یکساں ہوتی ہے، کوئی کیسا پھول بنا، کوئی کیسا پھول بنا، خوشبو مختلف ہے، رنگ بھی مختلف ہے۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں باتوں کا نچوڑ ایک لائن میں کر کے رکھ دیا حضرت جی نے۔ اب جتنی تشریح آپ اس کی کرنا چاہیں، اس کو جتنا کھولنا چاہے، جتنا پھیلانا چاہے پھیلائیں، جی بادل تو یکساں سب پر برستے ہیں، لیکن پھول الگ الگ کھلتے ہیں اور سب کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ شیخ کی توجہ سب پر یکساں ہوتی ہے، طلب کی کمی کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ اس جملے کو لکھ کے رکھ لیں، فرق کہاں پڑتا ہے؟ طلب کی کمی، اور طلب کہاں ہے؟ جتنے سالکین سن رہے ہیں جہاں تہاں بیٹھ کر ابھی اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، جی پوچھیں اس سے، اپنے دل سے، ہے طلب ہمارے اندر؟ کتنے طالبین ہیں؟ سالکین تو سب ہے، سچے طالب کون ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے۔ طلب کے کمی سے بہت فرق پڑتا ہے، اور طلب صادق کی وجہ سے اللہ اکبر ایسا فیضان ہوتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جی ہماری طلب کا معاملہ یہ ہے کہ مہینوں ہمیں یاد نہیں آتا کہ شیخ کو ایک خط لکھا جائے۔ قدیم زمانے میں تو باضابطہ خطوط لکھے جاتے تھے، اور کثرت سے خطوط آتے تھے، اور مجلس میں اس کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا، اور ہر ایک کا جواب اس تک پہنچایا جاتا تھا۔ اب بتائیں کہ کرناٹکا سے مہاراشٹر خط لکھنا، ایک آدھ ہفتہ اس کے آنے میں لگ جاتا، جواب دینے کے بعد ایک آدھ ہفتہ پہنچنے میں لگ جاتا، 20 دن سے پہلے ایک بات واپس آپ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ آج ترقی کا دور ہے، جس ترقی کو ہم اپنی تنزلی اور گناہوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آخر کیا ہو گیا سالکین کو کہ وہ اس ترقی کے دور کے اندر بھی رابطے میں کمی رکھتے ہیں؟ کیوں استعمال نہیں کرتے سلسلے کے لیے؟ واٹس ایپ استعمال ہو ہمارا صرف سلسلے کے لیے،
बेहुदा गुफ्तगू के लिए नहीं, चैटिंग के लिए नहीं, वीडियोस के लिए नहीं, जी नहीं, अल्लाह को पाने के लिए। जी, कोई पूछे आपसे कि कितने ग्रुप्स हैं आपके मोबाइल में, आपके व्हाट्सएप पर, तो आप फ़ख्र से कहते हैं सैकड़ों हैं। सालिक तालिब वो है जो ये कहे कि ना ना, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ग्रुप है और वो भी सालिकीन का बस, और कुछ नहीं है। बाकी सारे ग्रुप तो वक्त ज़ाय करवाने वाले, शहवतों को भड़काने वाले, गुनाहों की दावत देने वाले, फजूल खर्ची कराने वाले। बस हम तो एक ग्रुप रखते हैं जो अल्लाह से मिलवाता है। तलब ही नहीं है, एक मैसेज नहीं किया जाता हमसे, हफ्ता भर में 2 पैगाम। अब लिखने की तकलीफ भी कम हो गई भाई, नहीं लिखा जाता आपसे, नहीं पढ़े लिखे हैं आप, कोई ज़ुबान आप नहीं लिख सकते, तो वॉइस मैसेज ही डालिए अल्लाह के बंदो, लेकिन फिर भी नहीं होता हमसे। मर गई है हमारी तलब, बेहिसी की इंतहा है। फिर वही बात कि मसरूफियत का रोना, जिस पर गुज़िश्ता मजलिस बहुत साफ साफ बात की गई थी। तो हज़रत ने लिखा है कि ये बदगुमानी करके आप अपना बेड़ा ख़राब गर्क न करें कि हम पर तवज्जो ही नहीं होती। कहते तलब की कमी की वजह से फ़र्क पड़ जाता है। इश्क की चोट तो पड़ती है सब पर यकसां। जी, किसी आरिफ का कलाम है, इश्क की चोट तो पड़ती है सब पर यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। अल्लाह अकबर। शेख की तवज्जो तो पड़ती है सब पर यकसां, तलब की कमी से फ़र्क पड़ जाता है। याद रखें इसको, बहुत बार बार ये बातें आती है। अब तलब को बढ़ाने के लिए जी कोई नुस्खा चाहिए ना आपको, कि कोई नुस्खा मिल जाए जिससे हमारी तलब बढ़ जाए। कुछ मरीज़ आते हैं हकीम साहब से, कहते हैं कि भूख नहीं लगती, कोई नुस्खा दीजिए जिससे हमारी भूख बढ़ जाए और खाना खाया जाए हमसे। अगर किसी के जहन में ये बात आए कि तलब हमारी बढ़ जाए, इसलिए कोई नुस्खा मिल जाए तो बहुत बेहतर। वजीफ़ों और नुस्खों की दुनिया है ना। अल्लाह वालों ने लिखा, सोहबत और राबते की मजबूती की वजह से तलब बढ़ती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जो तलब बढ़ाना चाहता है वो सोहबत में ज़्यादा रहने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा राबता करने की कोशिश करें। जितना राबता ज़्यादा होगा उतनी तलब में इजाफ़ा होगा, और जितनी तलब बढ़ेगी फैज़ान मिलेगा। ये बात अहलुल्लाह के बार बार तजर्बे में आई है कि जिसका राबता मजबूत होगा वो जल्दी वासिल बिल्लाह हो जाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? ये बात मुजर्रब है, बार बार इसका तजर्बा किया गया है। किस चीज़ का? कि राबता जितना मजबूत होगा वो शख्स उतने
جلدی واصل باللہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ حضرت جی کے الفاظ میں سنیں، شیخ سے زیادہ ربط میں رہے گا، زیادہ آنا جانا آتا جاتا رہے گا، زیادہ ملتا جلتا رہے گا۔ صحبت میں آنا ممکن نہ ہو تو کسی بھی طریقے سے رابطہ کرتا ہوگا۔ جی سنیں، پھر کہیں بہانہ نہ کر جائے آپ کہ کیا کریں جی حضرت لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو آگے ہی اس کا جواب بھی مل رہا ہے۔ کسی وجہ سے صحبت میں آنا ممکن نہ ہو تو کسی بھی طریقے سے رابطہ کرتا ہوگا، وہ اللہ تک جلدی پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ شیخ جو ہے وہ اسپیڈ بریکر کو توڑتا ہے، وہاں سے آپ کو عافیت سے پار کرا دیتا ہے۔ جی اسپیڈ بریکر، رفتار کش، وہاں سے سالکین کو عافیت سے گزارنے کا کام شیخ کرتا ہے۔ گتھی رودک پار کرانے کا کام شیخ کرتا ہے۔ اور جب اسپیڈ بریکر پار ہو جاتا ہے تو چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہیں شیطان آپ کو کھینچ رہا ہوتا ہے، جی کبھی شیطان آپ کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اور شیخ کے رابطے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی توجہ دوسری طرف کھینچ کر بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیا کتنا بڑا اسپیڈ بریکر کہ شیطان آپ کو کھینچ رہا ہے، اور اس کا تجربہ کئی مرتبہ کیا گیا ہے کہ سالکین کہتے ہیں الحمدللہ رابطے کی برکت سے اللہ نے بچا لیا۔ جی کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ کون بچائے گا؟ اللہ، اللہ ہی بچاتے ہیں۔ ذریعہ شیخ کو بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت شہوانیت کا غلبہ ہو گیا، بس قریب تھا کہ میں گناہ میں ملوث ہو جاتا، بس بر وقت میں نے رابطہ کیا، اور اس کے بعد دل و دماغ کی کیفیت ایسی بدل گئی کہ پھر اللہ نے اس گناہ سے پوری طرح محفوظ فرما لیا۔ رابطے کی طاقت کو سمجھیں اللہ کے بندو۔ کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا سمجھایا جاتا ہے، لیکن رابطہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، شیخ کی توجہ آپ کو دوسری طرف کھینچ کر بچا لیتی ہے۔ تو بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شیخ کی توجہ سب پر یکساں ہوتی ہے۔ فرق مریدین کی طرف سے ہوتا ہے۔
جی، جو جتنی کھڑکی کھول کے رکھے گا اتنی ہوا اس کو پہنچتی رہے گی۔ ایک عام سی بات ہے، ایک عام قاعدہ ہے جی، جس کی کھڑکی جتنی کھلی رہے گی اس کو اتنی ہوا پہنچتی رہے گی۔ اگر کوئی پوری کھڑکی کو کھول دے گا تو ہوا زیادہ مقدار میں اس تک پہنچتی رہے گی، اور اگر کوئی مکمل دروازہ کھول کر رکھے گا تو ہوا بھی اسی حساب سے اس کو پہنچتی رہے گی۔ اگر سالکین و مریدین اپنے دل و دماغ کے دروازے مکمل کھلے رکھیں گے اور سچی طلب ہوگی تو شیخ کی توجہ 100% ہمارے پاس آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ تو اب بتائیں اس میں قصور کس کا ہے؟ جی، شیخ کی توجہ کا قصور کیا لینے والے کا قصور؟ آپ خود فیصلہ کریں، اپنے دل سے پوچھیں کا قصور ہے کہ لینے والے کا قصور ہے؟ ہم نے دل و دماغ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ توجہ ہی نہیں مل پاتی، کیفیت ہی نہیں بن پاتی۔ تو قصور تو دروازہ بند کرنے والے کا ہے نا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو احباب جو احباب کثرت سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں توجہ کا احساس جلدی نہیں ہو پاتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ گنگا جمنی تہذیب کا نعرہ دیتے ہیں اور بھائی چارہ قائم کرنے کے دھن میں سرحد ہی کراس کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی بہت فکر کرنی چاہیے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ خود لکھا ہے کہ میرے خادم نے مجھے اپنے بھائی کے پاس لے گیا کہ حضرت اس کے لیے دعا کر دیجئے، تو اس کے سامنے بیٹھ کر جب میں نے اس پر توجہ دینا شروع کر دی تو میں نے دیکھا کہ میری توجہ کا اثر اس پر قطعی طور پر نہیں ہو رہا ہے، میری توجہ جاتی ہے اور جس طرح سے گیند کو، بال کو دیوار پہ مارا جاتا ہے تو وہ پلٹ کر واپس تیزی سے آ جاتا ہے، اس طرح سے میری توجہ اس کے دل تک جاتی ہے اور وہاں سے پلٹ کے واپس آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کیا تمہارے اس بھائی کے تعلق، تال میل، میل جول، اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے، کافر و فاسق و فاجروں کے ساتھ تو بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے؟ تو جواب ملا کہ ہاں انہی میں یہ پڑا رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایسے احباب کے ساتھ بہت زیادہ میل جول بھی دل کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔
اللہ اکبر. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ قصور، غلطی، کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے. تو قصور ہمارا ہو اور خواہ مخواہ ہمیں جلن اور حسد بھی ہو کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، وہ تو شیخ کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم نہیں ہو پا رہے ہیں. ان کا کام بن رہا ہے اور ہمارا کام نہیں بن پا رہا. تو اللہ کے بندو، تمام سستی، کاہلی، غفلت کو جھٹک دو، چھوڑ دو اور آگے بڑھو. جو آگے خود بڑھتا ہے اللہ اسے آگے بڑھاتا ہے. طے کر کے اٹھیں آج کے مجلس میں کہ تمام سالکین قاعدے کے مطابق کل سے رابطہ کریں گے. جتنا رابطہ مضبوط ہوگا اتنا معاملات میں جان آئے گی، اتنا فیض ملنے میں سہولتیں پیدا ہوگی. یہ 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے آپ کی. اللہ، کلمات پڑھائے جائیں گے آپ کو، اس کے بعد پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. کوئی ایک صاحب تھے جو آج بیعت ہونے کے لیے میسج ڈالے تھے، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ بیعت کی نیت سے کلمات پڑھیں، باقی لوگ تجدید بیعت توبہ کی نیت سے پڑھیں. اور اگر ہدایت چینل سے جو میسج آ رہے ہیں مفتی احمد صاحب کے، ان کا نمبر ملے تو ان سے بھی معاملات سمجھ سکتے ہیں. کلمات پڑھائے جاتے ہیں، نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ. اللہ، جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسی مرادیں پوری ہوتی ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دعاؤں کی درخواستیں بہت سارے احباب نے کی ہے۔ گزشتہ مجلس میں بھی فیاض بھائی نے خود اپنے لیے دعا کی درخواست کی تھی، اب نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا، آل میل سے کافی دیر تک میں سوچتا رہا۔ اس مرتبہ بھی دعا کی درخواست وہ کر رہے ہیں ایک دو لوگوں کے لیے، کسی کے یہاں بچہ بھی ہوا ہے اور وہ کانچ میں ہیں، اللہ جچہ بچہ دونوں کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرمائے، اور کسی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں مریض ہیں، دواخانوں میں ہیں، دواخانوں کی درگت تو سب کے سامنے ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے ہم دل کے گہرائیوں سے سب کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کریں، مانگے اللہ سے، ٹوٹ کر مانگے، لگ لپٹ کے مانگے، خوب مانگے، اتنا مانگے کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ میرے والدین کے لیے بھی صحت تندرستی کی دعا کریں، اہل خاندان کے لیے بھی، اور جتنے سالکین نے نیتیں کی ہے اللہ ان کو اپنا وصال نصیب فرمائے، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔ کھٹکا دو تو دروازے کا، کھٹکا دو دروازے کا، موبائل دے دو۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی گندگی جا رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ موبائل کھول کے لا، نکال کے اس میں۔ انسان جب اپنے دل کی دنیا میں جھانکتا ہے تو اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنے گناہوں پہ نظر جاتی ہے۔ اللہ، اور جب گناہ یاد آتے ہیں تو اس سے معافی مانگنا آسان ہو جاتی ہے۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، میرا
تیرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، تیرے حسن پہ میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میں تیرے نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیرے نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو سورہ رحمان ہے سنائی، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میرے زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میں فقیر بے نوا ہوں، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، اللہ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوهاب
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ڈوبنے والا خود کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ، پھنسا ہوا انسان خود کیسے نکل سکتا ہے؟ اے مالک، اے رب ذوالجلال، اے مالک، اے رب ذوالجلال، اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے رحمان، اپنے محبت کی رسی ڈال کے ہمیں نکال دیجیے اللہ۔ اللہ جی نکال دیجیے۔ اللہ جی غرق ہو گئے ہیں ہم۔ اللہ، نفس پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ، شرک بھی ہے۔ اللہ، نہ جانے انجانے میں کتنے کفریہ کلام ہماری زبانوں سے نکلے ہوں گے۔ اللہ، ناشکری میں تو زندگی کٹی جا رہی ہے۔ اللہ، کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا اور کھلے عام نہ کیا ہو؟ اللہ، اگر کوئی گناہ ہم نے اب تک نہیں کیا، وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آیا۔ اللہ، موقع ملتا تو شاید وہ گناہ بھی ہم کر گزرتے۔ اے کریم اللہ، یہ تو تیرا کرم ہے کہ ہم جیسے پاپی بھی پل رہے ہیں اور پنپ رہے ہیں۔ اللہ، یہ تیرا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ، تیرا فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم جیسے گنہگار، خطا کار، ذلیل انسان بھی اللہ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، نیند بھر کے سو رہے ہیں، نرم گدے میسر آ رہے ہیں۔ اللہ جی بہت آرام سے گزر رہی ہے۔ یہ سب تیری نوازشیں ہیں مولا۔ اگر تو ہمارے گناہوں کی پکڑ کرنے پر آ جائے اللہ، ہم ایک سیکنڈ نہیں جی سکتے۔ اللہ، ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں جا سکتا۔ اللہ، اقراری مجرم ہے۔ اے اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں۔ اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، تیرے در پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، آقا نے فرمایا اور آپ ہی کا پیغام سنایا، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکا نہیں جاتا، مانگنے والوں کو دھتکارا نہیں جاتا، مانگنے والوں کو در سے ہکالا نہیں جاتا۔ اے بار الہ، اے اللہ، ہم بھیک منگے ہیں تیرے در کے، ہم بھکاری ہیں تیرے در کے۔ اللہ جی جھڑک کہ دور مت کر دینا، اللہ محروم مت کرنا۔ اللہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ، اے معافی کو پسند کرنے والے خدا، آج ہمارے اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اللہ، معافی کا اعلان کر دیجیے، بڑی غفلت میں گزر گئی اللہ 10 راتیں اور وہ 10 دن بھی ہم نے غفلت میں گزارے۔ اللہ، جو تیری طرف سے عطیہ ملے تھے، اللہ، نفس نے کل کا بہانہ بنایا، روزے بھی نہیں رکھ سکے۔ اللہ، تیری یاد میں ڈوب کر ایک دن بھی نہیں گزار سکے۔ اللہ جی، ہماری کاہلی، سستی، غفلت کو دور فرما دیجیے۔ اللہ، اپنی معرفت کا جام پلا دیجیے نا، اللہ۔ آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے اللہ جی محروم مت کیجیے۔ اللہ، چلنا چاہ رہے ہیں ہم، اللہ چلا لیجیے۔ لائق نہیں ہے اللہ لائق نہیں ہے۔ اللہ، بنا دیجیے نا ہم نالائقوں کو، اللہ تیری محبت کا راستہ چلنے کے لائق بنا دیجیے نا۔
اللہ جی بنا دیجئے نا، اللہ جی بنا دیجئے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم تو اقرار کر رہے ہیں مولا ہم نالائق، کسی لائق نہیں ہے اللہ، لائق بنانا اللہ آپ ہی کا تو کام ہے، اللہ بنا لیجیے۔ اللہ جی، اللہ جی جتنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، اور کتنوں نے نہیں کی ہے، نہیں کر سکے اللہ، کتنوں کی درخواست نہیں پہنچ سکے اللہ، لیکن آپ تک تو پہنچی ہوئی ہے اللہ، آپ تو سب جانتے ہیں اللہ۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما دیجیے اللہ۔ دہشت کو دل سے نکال دیجیے، نکال دیجیے اللہ، ڈر خوف کو دل سے نکال دیجیے اللہ۔ امت سہمی ہوئے اللہ، تیرے بندے اللہ خوف و ہراس میں جی رہے ہیں میرے اللہ، اللہ بہت خوف مسلط کیا گیا اللہ جی، اللہ جی خوف و ہراس سے نکال دیجیے اللہ، نکال دیجیے اللہ، نکال دیجیے اللہ، نکال دیجیے اللہ جی، اللہ جی، اللہ بہت جکڑے ہوئے محسوس کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو اللہ، اللہ کوئی کرشمہ ہو جائے اللہ، اللہ جی آج تیرے گھر کی حرمت کو علی الاعلان نیلام کیا گیا مولا، ظالم دن دناتے ہوئے اللہ تیرے گھر کے تقدس کو پامال کرتے رہے اللہ جی، کروڑوں تیرے بندے تماشائی بن کر دیکھتے رہے مولا، مولا ہم کچھ تو کر سکے اللہ، اللہ تو قدرت والا ہے مولا، ابابیلوں کے لشکر تیرے پاس ہے مولا، اللہ جی، اللہ جی حساب چکا دیجیے اللہ، چکا دیجیے اللہ، حساب برابر کر دیجیے نا اللہ، اللہ جی تاکہ ظالموں کے دماغ ٹھکانے لگ جائے اللہ، اللہ جی، اللہ جی کچھ بہتر دن دکھا دیجیے مولا اللہ، ذہنی جسمانی غلامی سے نکال دیجیے اللہ، ہم بھکاری ایک بھیک اور مانگتے ہیں اللہ جی، مساجد کو کھولنے کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، مساجد کو کھولنے کی امت بہت دور ہو گئی میرے اللہ، اللہ جی روحانیت کی مٹی پلید ہو گئی اللہ، اجتماعی نظام کے ختم ہونے کی وجہ سے اللہ، مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، مراکز کو کھول دیجیے اللہ، کھلوا دیجیے اللہ، کھلوا دیجیے اللہ، اللہ مدارس کیا بند ہوئے اللہ، اہل مدارس، خانقاہیں کیا اجڑ گئی اللہ، اہل خانقاہ اللہ لائن لگا کر تیرے دربار میں پہنچ رہے ہیں اللہ، اب ہم جیسے نکموں گنہگاروں کا کیا بنے گا اے اللہ، دستگیری فرما دیجیے اللہ جی، ہم گنہگاروں کو مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ بھی سکھلا دیجیے اللہ، ٹوٹی پھوٹی انداز میں مانگی ہوئی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔